أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I want to acknowledge all of you and thank you all from the bottom of my heart for taking your precious time and attending my session. جزاک اللہ خیر۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو آپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور یہاں پہ آئے تو میں اس کا پورا حق ادا کر سکوں، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو میرا شارٹ انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں۔ میرا نام شمشاد بن خالد ہے، میں 32 ایئرس کی ہوں۔ I'm a post graduate. I have done my master's in computer applications from Andhra University. I'm a mother of 3 kids, 7-year-old Ibrahim, 4-year-old Fatima, or 1-year-old Yusuf. I hail from the city of Destiny, Vishakhapatnam, and I'm currently residing in the city of Pearls, Hyderabad since 10 years. Alhamdulillah. میں دارالارقم 2019 میں جوائن کی تھی۔ پینڈیمک کا ٹائم تھا، اتنے کوالیفیکیشنز، اتنے میرٹس کے بیچ میرا دل بہت اداس تھا کہ میرے زندگی کا کچھ مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے سسٹر ان لا اسما بیگم نے مجھے ڈی اے کے بارے میں بتایا تو الحمدللہ میں تعلیم القرآن جوائن کر لی۔ الحمدللہ میں اب لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں، جوز 18 تک میرا مکمل ہو گیا۔ تعلیم القرآن is divided into 6 levels. Level 1 consists of Juz 1 to 5, Level 2 consists of Juz 6 to 10, and so on. تو لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں میں اور میرے 18 جوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو دس از اباؤٹ تعلیم القرآن۔ استاذہ سارہ دارالارقم کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس آن لائن انسٹیٹیوٹ کو اتنا اچھا بنایا ہے کہ آپ یہاں اپنے گھر سے بھی زیادہ سکون محسوس کرتے ہو۔ She treats us as her own children. ہر موڑ پر، ہر مشکل پر وہ آپ کے ساتھ دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے پاسبل ہے، ایک استاذہ کیسے 1000+ ممبرس کا خیال کر سکتی ہیں، رائٹ؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سوچا۔ ڈی اے میں ایک یونیک سسٹم ہے، a system where every level is divided into teams consisting of a team leaders. ہر ایک ٹیم لیڈر کے انڈر 10 ممبرس ہوتے ہیں۔ ٹیم لیڈرز اپنے ممبرس کے ساتھ بانڈ کرتے ہیں، انہیں گائیڈ، انکریج اور موٹیویٹ کرتے ہیں so that all the members finish their JUICE exams on time. جو بھی ہرڈلز اس دوران آتے ہیں وہ ٹیم لیڈرز ڈائریکٹلی استاذہ سے کنسلٹ کرتے ہیں، and not only that, these team leaders are also coached, guided and transformed every week through استاذہ's online leaders training sessions. میں الحمدللہ ایک ٹیم لیڈر بھی ہوں، لیول 3 گروپ 4 کی ہوں میں، الحمدللہ۔ I'm thankful and very happy to see my team members in the audience cheering for me. Alhamdulillah. Apart from that, I'm also a student of Diploma in Hijama Therapy. DA offers chance to become a professional hijama practitioner and earn halal income at the comfort of your homes. And what a better way to earn money, which also fetches you ajr, as you are reviving the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, this year I also joined in Diploma in Tajweed al-Quran with an intention of fixing and beautifying my recitation for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm also a blooming editor, upgrading my skills and learning each and every day. Alhamdulillah. میں دارالارقم کے لیے ویڈیوز ایڈٹ بھی کر رہی ہوں۔ تو یہ میری چھوٹی سی کہانی تھی جہاں میں اپنے زندگی کے مقصد کو ایکسپلور کرنے 2019 میں نکلی تھی، اور آج مارچ 11 2024 میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔
اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں اپنی ٹاپک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو چلیے آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دارالارقم کے بارے میں یا پھر ہمارے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو چیٹ باکس میں ہمارے والنٹیئرس ایک چیٹ باکس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دے ہیو شیئرڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دارالارقم آن لائن اکیڈمی، اور سیشن کے دوران آپ کو جو بھی کوشچنس ہوں گے آپ ہینڈ رائز کیجئے تو ہمارے ہوسٹ آپ کو دے ول الاو یو ٹو آسک دا کوشچنس انشاءاللہ۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ نو یور اینیمی، اپنے دشمن کو پہچانیے۔ ایک فیمس چائنیز کہاوت ہے، پروورب ہے، نو تھائی سیلف، نو تھائی اینیمی، a thousand battles, a thousand victories. If you are ignorant of your enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal. جب آپ اپنے دشمن سے واقف نہیں ہیں، آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے لیکن خود کو جانتے ہو، تو آپ کے جیتنے کے اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں جتنے کہ آپ کے ہارنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ That is 50-50۔ تو اسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے اپنے دشمن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ What topics will be discussed today؟ آپ کا دشمن کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ہم سے دشمنی آخر کیوں ہے؟ اس دشمن کے کیا کوالٹیز ہے؟ اس کے ٹرکس، ٹریپس کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو چلیے آپ کے اور میرے دشمن کو اچھے سے جان لیتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، تاکہ ہم کامیاب ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ That is 100% success انشاءاللہ۔ سورہ فاتر آیت 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن مانو۔ وہ اس کے گروہ پارٹی کو بلاتا ہے تاکہ وہ ساتھی ہو جائے بھڑکتے ہوئے آگ کی۔ میری پیاری بہنوں، ہماری کامیابی اللہ کی رحمت، وہ جنت ہے، اور ہمارا دشمن ہمیں اس رحمت سے، اس جنت سے دور کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ And what a beautiful opportunity! ہم ایسے وقت میں اس کے بارے میں جاننے آئے ہیں جب وہ قید میں ہے، اس مبارک رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں۔ تو میرے سسٹرز، grab this moment, take notes of each and every minute details of your enemy، تاکہ آپ کے اور آپ کی کامیابی کے بیچ میں وہ دشمن کبھی نہ آ سکے۔ اور انشاءاللہ آپ نوٹ کرتے رہیے، کیونکہ میرے لیکچر کے بعد ایک کوئز بھی پوسٹ ہونے والا ہے گوگل فارمز میں، بہت ایزی کوئز ہے 10 کویشچنز کا، تو اس کا آنسر کیجیے، اور انشاءاللہ جو بھی ٹاپ کرے گا اس کا نیم کے ساتھ میرے ٹاپک سے دے ول بی ڈسپلیڈ ان آر تعلیم القرآن کے دارالارقم کے گروپس میں، ان کا نیم ڈسپلے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سو آر یو آل ریڈی؟ چلیے، شیطان، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین تا نون، ش ت ن، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی فار فرام، دور کر دیا گیا۔ کس سے دور کر دیا گیا؟ رحمت سے دور، ہدایت سے، حق سے، اچھائی سے محروم کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 3 کریشنز کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہیں فرشتے، دوسرے ہیں جن، اور تیسرے ہیں انسان۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور سے بنایا۔ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ They don't have free will or free choice۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کو نار السموم، smokeless fire سے بنایا۔ جو آگ کے لیئرز ہوتے ہیں، the first layer is orangish layer، جس کے اوپر smoke آتا ہے۔ The inner layer to the orangish layer is the red one، اور اس کے نیچے ہوتا ہے bluish layer، bluish flame، وہاں انٹینسٹی آف ہیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے نار السموم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ چکنی مٹی، اوکے، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فری ول، فری چوائس دیا۔ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی چوز کر سکتے ہیں، ان لائک فرشتے جنہیں فری ول نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری ہی کرتے ہیں۔
जिनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों से पहले बनाया और उनमें से अक्सर मेजॉरिटी अल्लाह की नाफरमानी करते थे, लेकिन उनमें से एक जिन ऐसा था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खूब खूब इबादत करता था, बहुत फरमाबरदार जिन था। वो हमेशा अपने आप को फरिश्तों की मजलिस में रखता था और उसका नाम था इब्लीस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उनको सबका इल्म दिया जो खुद फरिश्ते भी नहीं जानते थे। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की मजलिस में आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म के बिना पर सजदा करने का हुक्म दिया तो सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से बड़ा समझा। उसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया और उसको हकीर मिट्टी से बनाया, मैं इसके सामने सजदा नहीं करूंगा। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी करके इब्लीस शैतान मरदूद हो गया। यहाँ पे हमको रुकना है और गौर करना है, क्या मैं अपने आप को बड़ा और किसी और को हकीर तो नहीं समझती? इस सिफात, इस क्वालिटी का नाम है तकब्बुर। हदीस में आता है, जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरी प्यारी बहनों, हम सबको तकब्बुर से बचना है। ये सिफात दिल की बीमारियों में से है जो दिल को सख्त कर देती है और हमें अल्लाह के रहमत से यानी जन्नत से दूर कर देती है। इब्लीस का मिशन यहाँ से स्टार्ट हो गया और वो आदम अलैहिस्सलाम और को अपना टारगेट बनाने लगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में रखा और उनको सब चीज का एक्सेस दे दिया जन्नत में सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ने उस दरख्त के फ्रूट को खाने से मना किया और उन्हें ये भी बताया कि शैतान से दूर रहो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इब्लीस मुसलसल कोशिश करता रहा और फाइनली वो अपने वसवसों के जरिए आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को उस दरख्त के फल को खिलाने में कामयाब हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की इस नाफरमानी से गजबनाक हुए और उन्हें जन्नत से निकाल दिया और बतौर सजा दुनिया में भेज दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की नाफरमानी की तो उन्होंने फौरी तौबा की और दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऑन द अदर हैंड, इब्लीस ने रहमत से दूर होने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को ब्लेम किया और चैलेंज किया। उसने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपने मुझे तो जन्नत से अपनी रहमत से दूर कर दिया, लेकिन मुझे बस आप कयामत तक की मोहल्लत दे दीजिए। मैं आदम और उसकी सारी नस्ल यानी सारे इंसानों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं जानिब से बहकाता रहूंगा और उनमें से बहुत से लोग तेरी नाशुक्री करने वाले होंगे। अब यहाँ पे इब्लीस की सेकंड क्वालिटी हमें मिल गई। He blamed Allah subhanahu wa ta'ala for his misguidance. Blame. जब हम गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन उसने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद फिर वो चैलेंज भी कर रहा है अल्लाह से कि जिसकी वजह से मैं अल्लाह आपके रहमत से दूर हो गया, आप देखना मैं उन सबको भी मेरे साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा। तो देखिए, ब्लेम करना कितना खतरनाक है कि जब हम कुछ गलती करते हैं तो फौरी तौबा कर लेनी चाहिए। ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से भी हमें पता चलती है। और इब्लीस, उसने क्या किया? उसने ब्लेम किया और अपनी गलती को नहीं माना और उसने तकब्बुर किया। सूरह आराफ आयत नंबर 172। और जब निकाला तेरे रब ने बनी आदम को उनकी पीठों से, उनकी औलादों को, और उनको गवाह बनाया उनके नफ्सों पर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमने गवाही दी कि आप हमारे रब है। अब इस आयत को हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अहदे अलस्त का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम की रूह के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ हम सब की भी रूहों को, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों की भी रूहें पैदा कर दी। ये सब सोल्स, रूहें आलमे अरवा में हैं।
روح سنگلر ہے اور اس کا پلورل ہوتا ہے اروا. تو آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ہم سب بھی عالم اروا میں ایک ساتھ آدم علیہ السلام کے پشت سے پیدا کیے گئے تھے. اب دیکھتے ہیں عہد الست. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے جنریشنز کے روحوں سے، سول سے ایک پرومس لیا تھا. اللہ نے ہم سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہے. اس عہد، اس پرومس کو، اس پلیج کو عہد الست کہا جاتا ہے، جو ہم سب کے دلوں میں توحید کی فطرت اس عہد الست کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے صحیح البخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ توحید کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. عالم اروا میں جو ہم نے پلیج کیا، اس کی وجہ سے سب کے دل میں یہ فطرت ہوتی ہے. اب جب ایک میل سپرم ایک فیمیل اووم سے جا ملتا ہے تو ایک نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے مدغہ، مدغے سے علقہ، پھر ماں کے رحم میں فرشتے عالم اروا سے ہماری روح کو اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں and the fetus comes into life. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں، عالم اروا میں ہم سب کی روحیں ہیں، اور جب ایک میل اور فیمیل کا جو یہ ہوتا ہے تو اس سپرم آف میل اور فیمیل کا جو اووم ہوتا ہے جب وہ ملتے ہیں تو وہاں سے آپ یہاں سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، پہلے نطفہ، نطفے سے مدغہ، مدغے سے علقہ، پھر ایسے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اینڈ ان دس پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف دا بیبی، وہ روح کو ہمارے عالم اروا سے لے کر فرشتے ٹرانسفر کرتے ہیں ماں کے رحم میں اللہ کے اذن سے. یہ سورہ حج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین طریقے سے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح ہم سب کی ٹرانسفر ہوتی ہے عالم اروا سے عالم خلق، یعنی اس دنیا میں، our beautiful planet ارتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کیوں نہیں یاد کرتا، کیوں پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے اس کو، جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. لیکن انسان کو پہچاننا چاہیے کہ وہ ایک حقیر نطفے سے پیدا ہوا ہے اور اس کا وجود کچھ بھی نہیں تھا پہلے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے. اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹرانسفر ہوئی عالم اروا سے اس دنیا میں. ایسے سمجھ میں آیا نا آپ سب کو؟ ایم آئی کلیئر ٹل ہیئر؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹس تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہے تو انشاءاللہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر ہم اس بات کو جان لیں گے تو بہت سارا تکبر دور ہو جائے گا، ہے نا؟ We always say to our kids, میں تمہاری ماں ہوں, you should obey me, I'm elder than you, right? Definitely, elders کی عزت و احترام کرنا اسلام کے آداب ایتیکویٹس میں سے ہے، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایج is not a factor to declare the righteousness of a person. ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، لیکن ان کے والد آزار بت پرست تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہی صحیح تھے، میں بھی بزرگوں کی باتوں کو فالو کروں گا. نہیں، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو پہچانا، خود سے کویشچن کیا، کیا یہ سورج، یہ چاند، یہ پتھر، یہ پہاڑ خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا ایک اکیلا الہ ہے اور میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں. تو اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں بھی توحید کی فطرت ہے. سب کے، یعنی صرف مسلمانوں کی ہی نہیں، نان مسلمز کے بھی دلوں میں توحید کی فطرت ہوتی ہے. جیسے ہم نے پہلے حدیث میں لیا تھا کہ سارا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ توحید کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے. تو سب میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کوئی بہت اچھا ہے تو کوئی بہت برا کیوں ہوتا ہے اس دنیا میں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو فری ول دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے توحید یا شرک چوز کرتے ہیں.
اور اس میں ہاتھ ہوتا ہے ہمارے دشمن یعنی شیطان کا۔ تو جب ہماری روح کی ٹرانسفر عالم ارواح سے عالم خلق میں ہوئی تو ایک پرپس کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم سب کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اور سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے اس کو موت اور زندگی اس لیے عطا کی تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھا ہے عمل کرنے میں۔ تو دیکھیے ہمارا مقصد، ہمارے زندگی میں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہاں پہ بہت کلیئر ہو گیا ہے۔ اٹس اونلی اینڈ اونلی ٹو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ہمیں موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ ہمارے لیے آج زندگی کا مقصد کیا ہو چکا ہے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت ہے؟ کویشچن یور سیلف۔ مجھے اتنا کمانا ہے، یہ خریدنا ہے، یہاں انویسٹ کرنا ہے، اس اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ سب جائز ہے اور ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے کرنا یہ امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ پریورٹی شوڈ بی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دین دس ورلڈ۔ قرآن میں ہمیں بہترین دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دنیا مانگنا ہے، آخرت مانگنا ہے، اور نار کے عذاب، جہنم کے عذاب سے پروٹیکشن بھی مانگنا ہے۔ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں پروٹیکٹ کیجیے پنشمنٹ آف فائر سے۔ دنیا از ٹیمپرری، دنیا ایک ویزیبل چیز ہے لیکن وہ ٹیمپرری ہے۔ یہاں پہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہے، جو بھی ملتی ہے، وہ ایک سٹیج کے بعد ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت اور جہنم کی آگ دے آر پرماننٹ بٹ دے آر انویزیبل۔ تو ہمیں صرف دنیا کی ہی کامیابی کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو our goal should always be akhira oriented, whereas we have to be satisfied at the same time. We have to achieve success in this world also. ہم جب اس دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو پوچھئے، کیا یہ ریس ریئلی ورتھ ہے؟ ہم اتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو خود سے ایک بات پوچھ کے دیکھیے، کیا یہ سب صحیح ہے؟ بھاگنا ہے تو قرآن کے پیچھے بھاگو، اس کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، سنتوں کو فالو کرو اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے رہو۔ انشاءاللہ اس سے نہ کہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ This world is nothing but a deception اور delusion۔ یہ دنیا کی زندگی بس ایک ٹیمپرری زندگی ہے اور ایک انجوائمنٹ ہے، تھوڑی دن کی، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو ہمیں اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرنا چاہیے اور اپنے زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، فرما برداری اور اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ The next main important thing is آزمائش۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں فرماتے ہیں، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مال اور جان کی اور پھلوں میں سے، لیکن خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہمارا دشمن بہت الرٹ رہتا ہے۔ آزمائش دنیا میں آئیں گے ہی آئیں گے، جیسے ہم نے سورہ ملک میں پڑھا تھا کہ ہم نے موت اور زندگی دی تاکہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں سے بہترین کون ہے۔ تو آزمائش کے ٹائم پہ انسان کے ایمان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنے مضبوطی سے ہمارے ایمان کو پکڑتے ہیں۔ تو اسی وقت شیطان کا بھی چال ہوتا ہے کہ وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں اس چال کو بھی بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کے لاسٹ پارٹ، شیطان ہمیں اپنے مقصد، اپنے پرپس سے کیسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو ہمارے آزمائشوں کے ٹائم پر ہمیں کیسے بھٹکاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔
وہ ہماری کمزوریوں کو اچھے سے جانتا ہے، اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے دل کے دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ وہ ہمیں صرف وسوسوں کے ذریعے بلاتا ہے، اس کا زور زبردستی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس پر عمل کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے اس کے 8 گولز لسٹ آؤٹ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ The number 1, the top most one is شرک۔ شرک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اور ان کو وہ مقام دینا جس کا حقدار صرف اللہ ہے، اس کی نافرمانی کرنا، اس کی ناشکری کرنا، اس کا حق ادا نہیں کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ سے کے شرک میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں آئیں گے۔ نماز ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میں اپنی نیند کو پریورٹی دوں گی اور نماز نہیں پڑھوں گی تو ہم نے شرک کیا ہے۔ کیسے؟ We prioritized our own self and neglected اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ضروری نہیں سمجھا، اس کے فرائض کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے خود کو ترجیح دی اور ہم سو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی پہاڑ، بت، پیر، مرشد کے آگے سر جھکائے تو وہی شرک ہے۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں فجر کو جو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں ہم کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہو پاتے، تو اس پر بھی غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو ہم اتنے اچھے سے فجر اور اس سے پہلے تہجد میں بھی اٹھتے ہیں نا، تو لیٹ us میک a strong decision and strong intention کہ ہم صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورے ایئر میں اس کو برقرار رکھیں انشاءاللہ۔ ہم تھوڑی سی پلاننگ، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ڈیزائن یور لائف ان سچ اے وے دیٹ not only in this Ramzan but the whole year you carry this same spirit and zeal of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala، کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا انشاءاللہ۔ The second thing، major sins، چوری، الکوہول، زنا، ربا، ان چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا دشمن شیطان۔ جب چوری مسلمان کوئی چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، ہی کمس آؤٹ آف فولڈ آف اسلام۔ اوکے، الکوہول، اگر کوئی نشے کی چیز میں انسان ہوتا ہے تو اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ واٹ ہی از ڈوئنگ، واٹ از، اور ان سب چیزوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان ہمیں شرک کے بعد جو دوسری ٹارگٹ اس کی جو ہوتی ہے وہ ہے میجر سنس کی طرف انسان کو مبتلا کرنا۔ نمبر 3 از مائنر سنس، جو کامن گناہ ہوتے ہیں، جیسے نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا، نیکیوں میں پیچھے رہنا، سستی کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ایکسیٹرا۔ تو یہ سب مائنر سنس ہے لیکن تھوڑے مائنر ہے، بٹ اگر میجر سنس میں شیطان کامیاب نہیں ہو سکا دین ہی ول ٹارگیٹ اس فار دا مائنر سنس۔ نمبر 4 keeps you busy in hobbies and amusements۔ اگر گیمز، پالیٹکس، دنیا کی چیزوں میں ہم لوگ کو اتنا بزی کر دیتا ہے، اٹس ناٹ دیٹ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آبلیگیشنس کو چھوڑ کے ہم کرکٹ میچ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ نماز کا ٹائم، جماعت سے پڑھنے کا جو ٹائم نکل جاتا ہے، تو دس آر دا ٹرکس اینڈ ٹریپس آف شیطان۔ تو ہمیں بہت الرٹ ہو جانا ہے، ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور ایسی چیزوں سے ہمیں الرٹ ہو جانا ہے، ہم ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے اور فرسٹ پریورٹی دینا ہے نماز کو۔ The next thing is he keeps us busy in something good at the cost of missing obligations۔ اچھا، ہابیز نہیں، کرکٹ میچز نہیں، کچھ بھی نہیں، گھر کے لیے، گھر کے ممبرس کے لیے آپ کھانا بنا رہے ہیں، اٹ از سم تھنگ گڈ اینڈ اس کے اجر بھی ہے ماشاء اللہ، کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو بریانی پکا کے دے رہے ہیں، خوب مزے کے دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ گھنٹے کچن میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو جا رہا ہے اور آپ کو اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا۔ تو دس از آلسو اے ٹرک، اٹس اے ٹریپ آف شیطان، کہ آپ کو وہ بزی کرنا چاہتا ہے سم تھنگ گڈ ایٹ دا کاسٹ آف مسنگ آبلیگیشنس۔ کبھی شادی میں شریک ہونے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی نبھاتے ہیں، ہم بہت اچھی کام ہے نا، لیکن اس شادی کے چکر میں وی مس آر پریئرس۔ تو
کبھی یوٹیوب میں اچھے اچھے لیکچرز ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے لیکچرز دیکھتے ہیں, اٹس ویری گڈ. کبھی سوتے سوتے نماز کے بعد ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد کبھی اسکرول کرتے بیٹھ جاتے ہیں انسٹا پہ یا پھر یوٹیوب شارٹس, کچھ بھی اچھے اچھے اسلامک لیکچرز ہی دیکھتے, پر کب 1 بج گئے 2 بج گئے پتہ ہی نہیں چلتا اینڈ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. تو دیز آر آل ٹرکس اینڈ ٹریپس آف شیطان. کیپ یور سیلف شیڈیولڈ, ایک ٹائم پہ سو جائیے, پھر فجر کے لیے الارم رکھیے اور الارم بجتے ہی اٹھ جائیے. then you will never miss the obligations انشاءاللہ, اور آپ ٹائم پہ سب کچھ کرنے کی قابل ہو جائیں گے. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. تو انہیں جیسے ہم روزے میں اتنا سحری سے پہلے جو ٹائم کو ہر 1 منٹ ہر ایک اس کی ویلیو ہمیں پتہ چلتی ہے اس ٹائم پہ, کہ اگر کبھی لیٹ ہو گئے تو ایون 1 سیکنڈ میٹرز, 1 منٹ میٹرز. تو وی ہیو ٹو بی ایوری ڈے ایٹ دس سیم اسپرٹ جیسے ہم لوگ رمضان میں ہوتے ہیں. It's all the tricks of shaitan that he wants to waste our time, keep us busy in something and make us اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہمیں لگانے کی کوشش میں رہتا ہے. چلیے نمبر 6 is innovations in دین. کسی چیز کو نیکی سمجھ کر بڑھ چڑھ کے کرنا حالانکہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہو. innovations in religion. نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے. جو آپ اپنی سے نیکی سمجھ کر کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی, وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اگزامپل شب برات, شب مہراج ایکسیٹرا. تو ان جیسے یہ جو موقع ہوتے ہیں شب برات کے, شب مہراج کے, ماشاءاللہ مسجدوں میں رونق ہوتی ہے, بہت سارے نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پلیز کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی کنفرم کر لینا چاہیے کیا ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں, کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا ان کے دور میں, یا پھر ان کے بعد جو صحابہ آئے کیا انہوں نے ان کو منایا تھا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بفور فالوئنگ اینی بڈی. کویشچن یور سیلف. ہم ایسے ہی کسی کو فالو نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا, جو توحید کی فطرت ان کے دل میں تھی, تو ہی کویشچن ہمسیلف کہ جو ان کے باپ کر رہے تھے, جو بت پرستی کر رہے تھے, دیٹ از ناٹ رائٹ. تو ہم ایسے ہی کسی کو اندھا دھند فالو نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آف واٹ وی آر پریکٹسنگ ان آر ریلیجن. تو شیطان یہاں پہ بھی ہم لوگ کو بہت زیادہ with his tricks and traps he wants us to involve in such innovations. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ ہر بدعہ آپ کو گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے, اور کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے اس کی اوتھینٹسٹی کو جاننے کی کوشش کیجیے. نمبر 7, اگر شیطان اس میں بھی ناکامیاب ہوا تو وہ آپ کو آپ کے دین میں ایکسٹریمسٹ بنانے کی کوشش کرے گا. ایکسٹریمسٹ یعنی دوسروں کے عیب ڈھونڈنا, انہیں تانے دینا دین کے نام پہ, ان کی غلطیوں کو لوگوں میں بتانا, ڈسپیوٹس کریٹ کرنا, دوسروں کو جہنمی ہے, کافر ہے ایسے بولنا. یہ سب ایکسٹریم دین کے ایکسٹریم میں آئیں گے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اگر کسی مسلمان میں آپ کو کچھ غلط دکھتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے. خود کو بڑا نہیں سمجھ سکتی. آئی کی ناٹ have that kind of intentions کہ وہ جاہل ہے یا پھر she doesn't know anything. ایسے ہم لوگ کسی کو نیمز نہیں رکھ سکتے. تو شیطان ہمیں یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہماری نیت کو چینج کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری انٹینشنز کو they don't know anything, وہ جہنمی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں سنتے. like we all have that sort of کیا بولتے اوپینینس آن ادرس. اور ہم یوٹیوب پہ بھی اگر دیکھیں گے تو ایک اسکالر دوسرے اسکالر کے پیچھے پڑا ہے, اس کی غلطیوں کو نکال رہا ہے, یہ کر رہا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ وی شوڈ ناٹ انوالو ان سچ ٹائپ آف. ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ دنیا میں کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہے. وی شوڈ جسٹ اگنور دیم اینڈ ہم اپنا کام کرتے رہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کسی اور کے لائفس میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو دس از دا تھنگ. اور شیطان ہمیں ان سب میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میک اس ایکسٹریمسٹ ان آر ریلیجن.
اس سے ہمارے ہارٹ جو دل ہوتا ہے نا وہ بھی سخت ہو جاتا ہے. دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنے سے, دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے سے ہمارا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی پرہیزگاری پر فخر و تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون کتنا متقی ہے. اگر میں روز تہجد پڑھتی ہوں تو آئی شوڈ ناٹ فیل کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں. تو جو انٹینشنز ہمارے دل میں اٹھتے رہتے ہیں کبھی کبھی, تو وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دس. اور انٹینشن خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات. صرف اور جو ہم انٹینشن کرتے ہیں وہ اس کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر میں تہجد کے لیے اٹھی تو میرا نیت کیا تھا وہ میٹر کرتا ہے. اگر میں دنیا کو دکھانے کے لیے اٹھی then I will not get the reward of that tahajjud. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ شیطان کو پتا ہے کہ ہمیں کیسے وہ گمراہ کرے, بیکاز وہ ہمارے رگ رگ سے واقف ہے. He knows our weaknesses. تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے نیکیوں کو وہ خاک کر دے اور جنت سے دور لے کر جا کے جہنم میں ہمیں ڈال دے. چلیے, the last one is make the people around us to oppose us and make it difficult for us to follow our deen. اگر ساری چالیں ناکامیاب ہو گئی تو شیطان ہمارے آس پاس کے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتا ہے اور دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. آج واقعی دین کو فالو کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ لوگ شیطان کی چالوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمیں الرٹ ہو جانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں ہمیشہ رہنا ہے. ہمارے بچپن سے لے کر آخری سانس تک شیطان اپنے مشن سے نہیں ہٹتا اور ہم سے شرک کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. تو ہم اگر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے اور توحید پر رہیں گے تو وہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب, میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور میں پناہ چاہتی ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. یا اللہ, ہم سب کو اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا بنائیے اور ہمارے آزمائشوں کے وقت صبر کرنے والا بنائیے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ کو چیٹ باکس میں ایک لنک پوسٹ کیا جائے گا اباؤٹ دا کوئز وچ آئی ٹولڈ. دس ول بی ریگارڈنگ دا ٹاپک, اور بس 10 ایزی کویشچنز ہیں, آپ سب کو آنسر کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آپ سب لوگ اس سیشن میں آئے. انشاءاللہ کل بھی ہمارے ڈی اے سے سسٹر زہا جبین کے سیشنز ہیں. جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اس سے پروٹیکشن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اذکار. تو شیل بی ٹیکنگ دیٹ ٹمورو آفٹرنون انشاءاللہ ایٹ 12:30 انڈین ٹائم, آفٹرنون کے 12:30 اور 10 AM سعودی ٹائم. جی جویریہ, یس. شیطان کا ڈیفینیشن, the root word is شیطان which is رحمت سے دوری. ایک منٹ میں سلائڈ شیئر کر رہی ہوں. ڈیفینیشن آف شیطان, ٹو بی فار فرام. شین شیطان ہے نا, شین تا نون, شیطان سے ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے which means to be far from mercy, guidance, truth. ہدایت سے دور, رحمت سے دور, حق سے دور. وہ ہر اچھائی سے محروم ہوا ہے. شیطان مردود. Am I clear? جی, شرک کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے. اکثر ہم لوگ شرک کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر کے کسی اور کے بتوں کے, پہاڑوں کے, لائک وی سے نا کہ کافر لوگ پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں, تو اللہ کا جو مقام دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. ڈیفینیٹلی دیٹ از شرک. لیکن یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ نہیں کرنا ہے. لائک واٹ آئی سیڈ واز,
نماز ہمارے لیے فرض ہے. اگر ہم یہ سوچے کہ میں نے اپنے نیند کو پریورٹی دوں گی, اگر ہم نماز کے لیے نہیں اٹھے, اف وی تھنک دیٹ سلیپنگ از گڈ فار مائی ہیلتھ اینڈ فجر نماز از ناٹ گڈ فار می, اگر میں یہ سوچوں کہ میں 2 بجے سو گئی تو آئی کی ناٹ گیٹ اپ اینڈ ریڈ فجر, تو یہ بھی شرک میں آئے گا, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کو, نماز از اے پلر آف اسلام. اوکے, سو یو کی ناٹ جسٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی کہ ایسا نہیں, میں سو جاؤں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو دس از آلسو شرک, یہ شرک میں ہی آئے گا. اگر آپ دارالارقم میں نہیں ہیں اور آپ کا یہ فرسٹ سیشن ہے تو دیر از این فارم وچ یو کین فل. اوکے, آپ کو ہمارے انسٹیٹیوٹ دارالارقم آن لائن اکیڈمی کے جو بھی کورسز ہے, دے آر لاٹ آف فری کورسز وچ یو کین انرول. آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے, تو وہاں بھی آپ جو بھی دارالارقم اگر آپ ٹائپ کریں گے تو یو ول گیٹ دا ہول فرام یوٹیوب آلسو. تو سارے لیکچرز فری ہے وہاں پہ, یو کین انرول ان دیٹ. فری کورسز بھی ہے, ہمارے پورٹل کا بھی ایکسیس ہے. تو واٹ ایور ہیلپ یو وانٹ, انشاءاللہ you can make use of this golden opportunity, inshallah. Jazakallah khair all the sisters for participating in the quiz also. آپ سب اتنے ٹائم نکالے, اسپیشلی انڈیا کے, یہاں پہ 1:15 ہو رہا ہے, تو ریئلی ریئلی ویری گریٹفل کہ آپ سب یہاں پہ آئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ماشاء ورحمۃ اللہ اللہ بارک اللہ وبرکاتہ. حفیظ. شمساد بہت زبردست تھا ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزاک اس اللہ کا خیر. ماشاء بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ جزاک سبحانہ اللہ. تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین آمین. ٹریننگ آپ کا دیکھ کے ایسا دکھ رہا, استاذہ کی جو ٹریننگ تھی ہمارے ساتھ وہ کامیاب ہو گئی. سب کی محنت الحمد کامیاب للہ. کرے, اللہ اسے الحمد قبول للہ. فرمائے. الحمدللہ. الحمد للہ. پلیز فل دا فیڈ بیک فارم جو چیٹ باکس میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم بارک اللہ فیک. بہت بہترین تھا شمشاد, بہت بیوٹیفلی پریزنٹڈ, ویل جزاک اللہ. ایکسیکیوٹیڈ, بہت الحمد کرسپ, للہ. بہت ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. الحمد للہ. استاذہ کی جزاک محنت ہے اور ٹرسٹ کی. یس استاذہ یس ایز یو, میں جو اسٹارٹنگ میں بولی نا, میرا جرنی 2019 سے, آئی واز نتھنگ, کچھ بھی نہیں تھا مجھے. لائک فون پکڑ کے اسپیکر آن کر کے بات کرنا بھی نہیں آتا تھا. الحمد للہ دس از دا ٹریننگ وچ استاذہ ہیز گیون اس. تو کسی کا پیار اگر ہمیں اتنا مل جاتا ہے تو واٹ وی آر, وی بیکم 10 times more of that. تو الحمد للہ دارالارقم از ون سچ اکیڈمی آئی ریئلی ایڈمائر اباؤٹ. جی وعلیکم السلام. جی آپ میں کو ڈاؤٹ تھا ہے کہ آپ جو بولے کہ شرک مطلب اسکرائبنگ پارٹنرز ٹو اللہ, وہ ہے وہ. لیکن آپ جو ابھی اگزامپل دیے جو نماز سے نہیں اٹھنا, نماز کے لیے نہیں اٹھنا 2 بجے سو کے, وہ شرک میں آتا, وہ کو آپ تھوڑا ایکسپلین کر سکتے پلیز؟ جی, شرک کا آپ جو ڈیفینیشن بولے, ascribing partners with اللہ سبحانہ تعالیٰ, رائٹ. اوکے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام پر, اوکے, ان کے مقام پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام پر کسی اور کو, اس کا جو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کسی اور کو وہ مقام دے رہے ہیں. تو دیٹ از شرک, رائٹ. یو اگری دیٹ, رائٹ؟ جی وہی نا جو آپ بولے ascribing partners. تو میں کیا بول رہی ہوں کہ ہم سو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اٹس ناٹ نیسسری ٹو گیٹ اپ فار فجر, رائٹ. جی تو ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امپورٹینس نہیں دے رہے ہیں, ان کی بات کو, ان کے احکامات جو ہمیں فرض ہے, نماز یعنی ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ, وی آر سلیپنگ. اینڈ ایسے ہے کہ وی ڈونٹ ایون کیئر کہ فجر چھوٹ رہا ہے تو چھوٹنے دو, مجھے نیند امپورٹنٹ ہے. تو دیٹ از آلسو ون آف دا فارمس آف شرک. ascribing partners یعنی پارٹنر ہم خود بھی ہے نا. اٹس ناٹ دیٹ اللہ کے مقام پر ہم خود اپنی نیند کو ترجیح دے رہے ہیں. پارٹنر should not be in a form of a human being اور پتھر یا جاڑ یا پہاڑ. پارٹنر کین بی اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. تو دیٹ از دا تھنگ. اور نماز چھوڑنا, سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی ہمیں وہ نماز کی ہوگی. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, وی کی ناٹ مس آر صلاح. جی جزاک اللہ خیر. وہی آخی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھی ڈاؤٹ یہی تھا کیونکہ
शिर्क इज एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह, तो जी नमाज का ये आप रेफरेंस अगर दे दे तो ये क्लियर हो जाएगा. और एक मैंने मिनट, भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई एम हियर. It's making Yes. nafs, there is dalil in Quran. It's making your nafs and desires as a partner of Allah subhanahu wa ta'ala. It is there جو ہے اس میں ہے اتخذ الہ ہواہ، تو اپنے desires کو جو ہے وہ بنانا ہے. You have a dalil for it in Quran. Okay, I hope it's clear for you now. کہ اپنے desire, you have a desire to sleep, you have a desire to take rest, you have a desire not to get up and take that pain. تو اپنے desire کو جو ہے الہ بنا رہے ہیں, and you have a dalil in Quran. Okay, it's Surah Jasiyah, ayat number 23. Okay, جی السلام علیکم. کسی کو پوچھنا ہے, کچھ ڈاؤٹ ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم میم، السلام. یہ کلیئر کرنا تھا تھوڑا کہ آپ یہ بتائیں کہ شب معراج، شب بارات، یہ وہ نہیں کرنا بلکہ جی تو نہیں جی کرنا means اس دن جو ایکسٹرا نمازیں Recording in پڑھتے progress. جی 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 بولیے. نہیں منانا، نہیں کرنا مینس اس دن جو ایکسٹرا نماز پڑھتے اور جو جاب کی عبادت کرتے، آئی تھنک دیٹ از رانگ نا. یس، کسی ایک پرٹیکولر عبادت تو روز کرنا ہے. دیکھیے ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، رائٹ؟ جی تو اس ایک دن کو اور اسی پرٹیکولر دن کو منانا، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیے. اس کے بعد صحابہ اکرام آئے، انہوں نے بھی کبھی بھی ان ایسی سیلیبریشنز کو نہیں کیا. تو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ ہمیں اتباع اللہ کرنا ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اوکے، تو جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم لوگ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیر شوڈ بی اے اسٹرانگ لائک حدیث میں کچھ نہ کچھ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کے دلائل ملنے سے ہی، اور وہ اوتھینٹک بھی ہونے چاہیے. ضعیف یا پھر موضوع ایسے حدیثوں پہ بھی ہم لوگ بھروسہ نہیں کر سکتے. جی نہیں، تھوڑے پڑھ لیں گے اس میں. واٹ از رانگ ان اٹ سیئنگ اینڈ تھنکنگ لائک دیٹ از ٹوٹلی رانگ نا. وہی وائی شوڈ یو ڈو آن دیٹ پرٹیکولر ڈے؟ آپ کو خود بھی آپ خود سے بھی کویشچن کر سکتے ہیں نا. آپ روز پڑھیے، اینی ڈے اینی ٹائم. یا اینی ڈے اینی ٹائم یو کین ڈو اٹ. روز پڑھ سکتے ہیں نا آپ، اگر پڑھنا ہے تو. بس اسی دن پڑھتے ہو، دوسرے دن فجر میں بھی نہیں اٹھتے بہت سے لوگ. اتنے جی رات میں عبادت کر دیتے ہیں کہ فجر بھی چھوٹ جاتی ہے ان کی. جی تھینک یو، جزاک اللہ خیر میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے دشمن کو پہچان گئے ہوں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میم، آپ لوگ کے تھرو جان رہے پہچان رہے ہم، دارالارقم کے تھرو جان رہے پہچان رہے سب. الحمدللہ. بس کسی ایک لسنر کو بھی ہم کچھ اویئر کر دیے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ. صحیح ہے. کیونکہ ہمارے آج کل کے دور کا یہ بہت یہ ہو گیا ہے نا کہ اسٹیٹس یا پھر پیسے کے پیچھے اپنے خود جو مقصد ہے اس کو بھول کر ہم دوسرے چیزوں میں لگ گئے ہیں. بلکہ یہ دنیا تو بہت ٹیمپرری ہے، ہمیں جانا تو اللہ کے سامنے ہے ایک دن. تو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے. اگر ہم آخرت کے بارے میں کچھ خیال نہیں کریں گے اور سنتوں کو فالو نہیں کریں گے تو ہم شیطان کے راستے میں گمراہ ہوتے جائیں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ہمیں آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے اور سنتوں کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس دور میں جب فتنہ بہت عام ہو چکا ہے. جی میم، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. ہم یہ کلاسز کا اسکیجول آئی مین گروپ میں ہے یا ڈیلی یہی ٹائم پہ ہے؟ آپ نان ڈی اے ممبر ہیں؟ نہیں، میں ڈی اے کی لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ کے گروپ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جو ہوتے ہیں نا آپ کے گروپ میں اپڈیٹ آ جاتا ہے. اگر کوئی نان ڈی اے سے جوائن ہوئے ہیں تو ان کے لیے گروپ جو چیٹ باکس میں ہے نا تو اس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں. تو دیر یو ول گیٹ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دا کلاسز.
अदरवाइज भी सेम यही टाइम पर आप डेली आ जाएंगे ना तो विल गेट 1 लेक्चर डेली इंशाल्लाह ताला ईद तक है, तो सेम यही टाइम पर रात में, और दोपहर को 12:30 बजे भी है। ओके मैम, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमशाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और डेफिनेटली टॉपिक इतना खूबसूरत है कि रमजान के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में ही शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और उसके ट्रिप वो सब क्या क्या ट्रिक्स रहते हैं, क्या ट्रैप्स रहते हैं, डेफिनेटली बहुत यूजफुल होगा। नॉट सिर्फ रमजान के लिए नहीं, रमजान के बाद में भी डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स बहुत यूजफुल होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आपके दिल से निकले टॉपिक्स, इसलिए हमारे दिल को छू लिए वो। अगर कहा यहाँ वहां से लिए होते ना तो शायद इतना इफेक्ट नहीं होता हम पर। डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 मिनट का टाइम है तो थोड़ी सी दुआ कर लीजिए प्लीज आप लोग कोई। बाजी आप आप ही कर दुआ लीजिए के ना। लिए रिक्वेस्ट करें तो सबसे बेहतरीन दुआ आज के टॉपिक के बाद यही होगी कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमारे दुश्मन को आइडेंटिफाई करना हमको सिखाए, और फिर उससे हमको एहतियात करना सिखाए, और उसको अपने आप से दूर रखने में अल्लाह ताला हमारी मदद करे। और जैसे हम लोग इंसान की और शैतान के सिफात देखें तो अल्लाह ताला हमारे अंदर कई ऐसे शैतान के सिफात आ गए, जैसे दूसरों को ब्लेम करना, और फिर अपने साथ साथ दूसरों को भी गुमराह करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना, हठधर्मी करना। तो अल्लाह ताला ये तमाम शैतानी सिफात को हमारे अंदर से निकाले, और आदम की औलाद है तो आदम की औलाद बनकर ही जिंदगी गुजारने वाला बनाए, और अंबिया अकराम के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह ताला की रजामंदी वाली जिंदगी गुजारने वाला अल्लाह ताला हमको बनाए। और इस रमजान में क्योंकि शैतान कैद है तो वो हमारे नफ्स के करीब कभी भी नहीं आए, वो हमारे लिए हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और रमजान की तमाम इबादतों को अल्लाह ताला कबूल करे, और हम सबको जो है ये हमेशा सिर्फ रमजान में इबादत करने वाला मुसलमान नहीं, लेकिन हमेशा उसको राजी करने वाला और उसको उसकी इबादत करने वाला मुसलमान हमको बनाए। हमारे तमाम गुनाहों को जो है अल्लाह ताला बख्श दे, और हमको हमारे औलादों को हिदायत पर रखे, और एक बेहतरीन दुनिया और बेहतरीन जिंदगी और बेहतरीन आखिरत अता फरमाए। आमीन। जो आप लोग यहाँ पे सब आए, इतनी रात को बैठे अल्लाह ताला की बात जो है सुनने के लिए, तो अल्लाह ताला आपको, हमें, हम सबको उसकी महफिलों में फरिश्तों के सामने हमारा नाम ले और हमारा जिक्र करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।